بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے کورس کے 7ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے فخر لودھی. پچھلے لیکچر میں ہم نے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں گفتگو کرنی شروع کی تھی. آج ہم سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کے ہی سلسلے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اس سلسلے میں مختلف ایشوز کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اچھی اور بہتر پروجیکٹ مینجمنٹ کس طریقے سے کی جاتی ہے اور ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس سلسلے میں آئیے ایک بار ذرا پچھلے لیکچر پر ایک نظر ڈال لیں تاکہ ہم اپنی گفتگو کو بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ پہلے اس چیز کو ڈیفائن کر لیا جائے کہ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کس چیز کا نام ہے. تو بیسیکلی اس سلسلے میں ہم نے 4 چیزوں کی بات کی تھی. سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ نام ہے ان 4 چیزوں کا، یعنی کہ پلان، آرگنائز، کنٹرول اینڈ موٹیویٹ. ایک پروجیکٹ مینیجر کو پلان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اسے چیزوں کو آرگنائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اسے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑتی ہے پورے پروجیکٹ کو، اور پھر اپنی ٹیم کو موٹیویٹ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بیسیکلی یہ 4 چیزیں ہی اصل میں پروجیکٹ مینجمنٹ کا نام ہے. ان میں سے کچھ چیزوں پہ ہم نے ڈیٹیل میں ذرا گفتگو کی تھی، کچھ پہ ہم آئندہ چل کے گفتگو کریں گے. اس کے بعد ہم نے اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک پروجیکٹ مینیجر کو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے پروجیکٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں. تو ا پروجیکٹ مینیجر مسٹ بی اویئر آف دی تھنگس دیٹ وڈ افیکٹ ا پروجیکٹ، اور پروجیکٹ مینجمنٹ کے کنسرنس جو ہیں ان چیزوں کو بھی اسے سامنے رکھ کے اپنے پروجیکٹ کو پلان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری چیز جو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ دیر آر بیسکلی 4 فنڈامنٹل تھنگس جن کو 4 P's کہا جاتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے، اور وہ 4 P's جو ہیں وہ ہیں دا پیپل، دا پروڈکٹ، دی پروسیس اینڈ دی پروجیکٹ. پہلا P پیپل. اس کا مطلب یہ ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ اس سافٹ ویئر پروجیکٹ میں انوالو ہوں گے. یہ ایک نہایت امپورٹنٹ فیکٹر ہے بیکاز جس طرح پچھلی بار بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں جو فیکٹری کا کانسیپٹ ہے اصل میں وہ فیکٹری لوگوں پر ہی مشتمل ہے. کوئی اور مشین تو ہے نہیں. کمپیوٹرز اور اس طرح کا جو دوسرا ہارڈ ویئر ہے وہ تو ریلیٹیولی اسپیکنگ بہت کم قیمت میں دستیاب ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آبسلیٹ ہو جاتا ہے. اصل ویلیو جو چیز ایڈ کرتی ہے، اصل چیز جو آپ کی پروڈیوس کر رہی ہے، وہ آپ کے لوگ ہیں، وہ آپ کی ٹیم ہے، دا پیپل دیٹ اینی سافٹ ویئر آرگنائزیشن ہیز. سو پیپل کے بارے میں ایک بڑا امپورٹنٹ یہ رول ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کہ لوگوں کو کس طریقے سے مینج کیا جائے، لوگوں کو کس طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے، لوگوں کو کس طریقے سے کوآرڈینیٹ ان میں کس طریقے سے کیا جائے اور کس طریقے سے ان کی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کام پورا کیا جائے. ہم پیپل کے بارے میں ہم نے پچھلی بار کچھ گفتگو کی تھی، آج اس گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. دی سیکنڈ P آف پروجیکٹ مینجمنٹ واز دی پروڈکٹ، کہ کیا چیز بنانا چاہ رہے ہیں. اٹ سیلف جو ٹاسک ہے، جو اسائنمنٹ جو دی گئی ہے، جس پہ کام کرنا ہے، واٹ از دیٹ پروڈکٹ. تیسرا P جو ہے یہ پروسیس کا P ہے، یعنی کہ ایک سافٹ ویئر کا پروجیکٹ کرنے میں آپ کس طرح سے پروسیسز سلیکٹ کریں گے، کون کون سے پروسیسز آپ فالو کریں گے، اور اس سلسلے میں بھی آج ہم بات کریں گے. اور چوتھا P پروجیکٹ مینجمنٹ کا دا پروجیکٹ اٹ سیلف، کہ اس ساری ایکٹیویٹی کو جو کام آپ کو جو اسائن کیا گیا ہے اس کو کس طریقے سے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کیا جائے، کس طریقے سے لوگوں میں اس کو اسائن کیا جائے، کس طریقے سے اس کو مانیٹر کیا جائے، کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ یہ ایک پورے پروجیکٹ کی شیپ اینڈ فارم اختیار کرے. اور اس میں ہمیں بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. سو بیسکلی دیز ور دا 4 P's
that we discussed about last time. اس کے بعد جس چیز پہ ہم نے گفتگو شروع کی تھی وہ تھی دا پیپل. لوگوں کے سلسلے میں جس چیز پہ ہم نے سب سے پہلے گفتگو کی تھی وہ تھی ٹیم لیڈز, جو پروجیکٹ لیڈز اور جو لیڈرز جو ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہونے چاہیے اور ان میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور ان کا کیا رول ہونا چاہیے. بیسکلی جو ٹیم لیڈز جو ہوتے ہیں یہ ایک پروجیکٹ کی سکسیس میں ایک نہایت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. وائنبرگ نے جو کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کیے تھے ٹیم لیڈ کے وہ MOI ماڈل کے نام سے جانے جاتے ہیں, اور وہ 3 کیریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ M اسٹینڈس فار موٹیویشن, O اسٹینڈس فار آرگنائزیشن اینڈ I اسٹینڈس فار انوویشن اور آئیڈیا. یعنی کہ ایک پروجیکٹ مینیجر جو ہے, ایک ٹیم لیڈ جو ہے, ایک جو لیڈر جو اس سارے پروجیکٹ کو لیڈ کر رہا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ وہ موٹیویشن پرووائڈ کرے, وہ آرگنائز کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ انوویٹو آئیڈیاز کو اپریشیٹ کرے اور ان کو مناسب ریوارڈ دے, اور اس چیز کا خیال رکھے کہ یہ انوویشن ایک خاص رسک سے زیادہ نہ بڑھنے پائے. اسی سلسلے میں ہم نے ایک اور صاحب کا ذکر کیا تھا, ٹام ڈیمارکو صاحب کا, جنہوں نے ایک لیڈر کی جو کوالٹیز جو بیان کی ہیں وہ 4 کوالٹیز انہوں نے بیان کی ہیں. ان کے خیال میں ایک لیڈر کے پاس جو 4 خصوصیات ہونی چاہیے وہ یہ ہیں: A leader should have a big heart. He should have the nose for problem. اس کو smell کر سکے. He should be the soul of the team. کہ اگر اسے ٹیم میں سے اگر آپ نکال لیں تو ایسا لگے جیسے ٹیم میں سے روح نکل گئی ہے, ٹیم میں جان ختم ہو گئی ہے. اور چوتھی جو خوبی ایک اچھے لیڈر میں ہوتی ہے کہ ہی شوڈ بی ایبل ٹو میک اے ڈیسیژن بیسڈ اپون ہز گٹ فیلنگ, کہ وہ بڑا اسٹرانگ ڈیسیژن میکنگ اس میں سینس ہونی چاہیے, اور وہ شش و پنج میں مبتلا نہ رہے. جب بھی کوئی ایسی سچویشن آئے جس میں ڈیسیژن میکنگ کی سچویشن ہو, اپنے گٹ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کو ایک ڈیسیژن لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ٹیم لیڈ کے بارے میں جو میں یہاں پر تذکرہ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہر شخص اچھا ٹیم لیڈ نہیں ہوتا. خاص طور پہ جو بہت ہائی ٹیک قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عموماً اچھے ٹیم لیڈ, اچھے لیڈرز وہ ثابت نہیں ہوتے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ٹیم لیڈ جو ہے یہ ایک ہیومن ایکٹیویٹی ہے. اس میں لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے, انہیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور نظم ہے لینن خدا کے حضور میں, اس کا ایک شعر ہے: احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو یہ کمپیوٹر جو ہے یہ ایک الٹیمیٹ مشین ہے, جو عام طور پہ علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ مشینیں جو ہیں, جب آپ مشینوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ جو ایک پرسنل ٹچ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور لوگوں کے جذبات کا اور ان چیزوں کا آپ کو خیال کم ہو جاتا ہے, کیونکہ یو آر ڈیلنگ ود مشینز, اور مشینوں کے کوئی جذبات نہیں ہوتے. جو کمپیوٹر جو ہے یہ ایک بیسیکلی یہ ایک الٹیمیٹ مشین ہے. اس مشین میں آپ کو کیا کچھ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ آپ یہ ذرا دیکھیے کہ یہ مشین ایسی ہے جو آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے, آپ کو پوری دنیا سے کٹ آف رکھ سکتی ہے. آپ اس کمپیوٹر کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ باتیں کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ اور دوسرے آپ انٹرٹینمنٹ اس سے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے کمپیوٹر از این الٹیمیٹ مشین. اور بہت سارے لوگ آپ نے اس طرح کے دیکھے ہوں گے جو ایک طریقے سے کمپیوٹر کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے انہیں کچھ اور دنیا سے واسطہ نہیں رہتا. اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپیوٹر جو علامہ اقبال کے شعر کی روشنی میں یہ ایک الٹیمیٹ مشین ہے جو بالکل احساس مروت کو کچل دیتی ہے,
اور اس میں ہیومن فیکٹرز کو آہستہ آہستہ ایلیمینیٹ کر دیتی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر شخص ایک اچھا مینیجر، اچھا ٹیم لیڈ نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پہ جو ٹیکی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ ان میں یہ احساسات ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک بڑا پرابلم ہے، کیونکہ اکثر اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہم لوگ اپنی ٹیکنیکل ایبلٹیز میں گرو کرتے ہیں، ہمیں زیادہ جو مینیجیریل رسپانسبلٹیز دینی شروع کر دی جاتی ہیں. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ ایک شخص جو ایک اچھا ٹیکنیکل ریسورس ہے، لیکن اس کو مینجمنٹ کی اس میں صلاحیت ذرا کم ہے، انٹرپرسنل سکلز اس میں کم ہیں، اس وجہ سے وہ لوگوں کو اتنے اچھے طریقے سے موٹیویٹ نہیں کر پا رہا، تو وہ اپنا ٹیکنیکل کام بھی نہیں کر رہا، کیونکہ آپ نے اس سے وہ کام لے لیا اور آپ نے اسے مینیجر بنا دیا، اور وہ مینجمنٹ میں اس میں صلاحیت نہیں ہے. تو یہ ایک مینیجر بنانے کے لیے یہ ایک جو آرگنائزیشن ہے اسے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کون شخص ایسے ہیں جن میں مینجمنٹ کی اچھی صلاحیت ہے. جب ہم پیپل کا ذکر کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس ٹیم میں یا جس انوائرمنٹ میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں کس طرح کے لوگ ہیں اور کس کس طرح کے لوگوں سے آپ کو انٹریکٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو سب سے پہلے تو پیپل کے زمرے میں ٹاپ کے سینئر مینیجرز قسم کے لوگ آ جاتے ہیں. یہ سینئر مینیجرز جو ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جو بیسکلی ایک پروجیکٹ کی ویژن پرووائڈ کرتے ہیں، اس کا بزنس ریشنل پرووائڈ کرتے ہیں کہ کیوں یہ کام کرنا چاہیے، اس کی کیا بزنس ڈیٹیلز ہو سکتی ہے، اس کا بزنس پلان اس کا کیا ہے، اور کیسے یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز انہیں پیسے بنانے میں مددگار ثابت ہوگی. دوسرے لیول پہ جو لیڈرز جن کا ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا. تیسرے جو ایکچولی جو پریکٹیشنرز جو ہوتے ہیں، پریکٹیشنرز کون لوگ ہوتے ہیں؟ پریکٹیشنرز وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایکچولی وہ کام کر کے وہ چیز ڈیولپ کرنی ہے اور اس سسٹم کو بنانا ہے. چوتھے جن لوگوں سے ڈیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی پروجیکٹ کے سلسلے میں، وہ کلائنٹ کی سائڈ کے لوگ ہیں. ریممبر کہ آپ نے کلائنٹ سے ریکوائرمنٹس آپ نے لے کے آنی ہے، آپ نے کلائنٹ سے فیڈ بیک لینی ہے، آپ نے کلائنٹ سے ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے. اور اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو کلائنٹ کے اینڈ پہ جو کمیونیکیشن کے ذمہ دار ہیں، جو آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ انہوں نے کمیونیکیشن کرنی ہے، اگر ان لوگوں کے ساتھ اچھے کمیونیکیشن چینلز آپ اسٹیبلش نہیں کریں گے، ان لوگوں کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ آپ اسٹیبلش نہیں کریں گے، ان لوگوں کو آپ بیچ میں سے چھوڑ دیں گے، تو اس چیز کا ڈر رہے گا کہ آپ ایک اچھا سافٹ ویئر نہیں بنا پائیں گے. سو کلائنٹ کی ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں ان سے بھی آپ کو کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہے، ان سے بھی ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو لوگ اور جن کے ساتھ انوالومنٹ ہوتی ہے اس پورے پروجیکٹ کے سلسلے میں، وہ لوگ ہیں جو آپ کو انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں گے. آپ کی آئی ٹی کی ٹیم ہے، آپ کے جو وینڈرز جو ہیں، ان سب لوگوں سے آپ یہ دیکھیے کہ ہر طرف یہ ایک ہیومن ایکٹیویٹی یہ چل رہی ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ہر طرح کے لوگوں سے آپ کو انٹریکٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور اس وجہ سے آپ کو ہر طریقے سے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا گر آنا چاہیے. ہر طرح کے لوگ سے اس کے لیول پہ جا کے آپ بات کرنے کا آپ کو سلیقہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیموں کو آرگنائز کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. جب آپ کے پاس یہ جو ٹیمز جو آپ کے پاس بن گئیں، اب آپ نے ان کو آرگنائز کرنا ہے. ہاؤ ٹو آرگنائز یور ٹیمز. سو آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور میں پہلے وہ تھوڑے سے پوائنٹس ڈسکس کروں گا کہ ٹیمز کو آرگنائز کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں. اس کے بعد وی ول ٹاک اباؤٹ دوز ان مور ڈیٹیل. There are basically 4 different organizational paradigms. یعنی کہ چیزوں کو آرگنائز کرنے کے، اپنی ٹیمز کو آرگنائز کرنے کے 4 بیسک طریقے ہیں یا اسکیمز ہیں. کون کون سی اسکیمز ہیں؟ نمبر 1 از کلوزڈ پیراڈائم. نمبر 2 از رینڈم پیراڈائم.
Number 3 is open paradigm. And number 4 is synchronous paradigm. Closed paradigm is structures a team along a traditional hierarchy of authority. In random paradigm, structures a team loosely and depends upon individual initiative of the team members. Open paradigm, it attempts to structure a team in a manner that achieves some of the controls associated with the closed paradigm, but also much of the innovation that occurs when using the random paradigm. یہ انوویشن کے بارے میں ہم بات کریں گے. اینڈ سنکرونس پیراڈائم از اٹ ریلائز آن دی نیچرل compartmentalization of a problem and organizes team members to work on pieces of problem with little active communication among themselves. یعنی کہ یہ جو چار جو ٹیم آرگنائزیشنز ہم نے دیکھی ہیں یہ چار مختلف طریقے ہیں جس میں ٹیمز کی مختلف ایکٹیویٹیز آپ آرگنائز کر سکتے ہیں. کسی میں کنٹرول زیادہ ہے اور کسی میں کنٹرول لوز ہے. کسی میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ٹیم ایک بالکل اسٹرکٹ طریقے سے کام کرے اور کسی میں یہ کوشش کی جاتی ہے یا اس طریقے سے چیزوں کو آرگنائز کیا جاتا ہے, اس چیزیں ٹیم کو آرگنائز کیا جاتا ہے کہ انہیں زیادہ انڈیپینڈنس دی جاتی ہے اور انہیں کام کرنے کا اور انوویشن کا زیادہ موقع فراہم کیا جاتا ہے. اٹ آل ڈپینڈز اپان پرابلم کہ کس طرح کا آپ کا پرابلم ہے, کون سے پرابلم میں آپ کس طرح کی ٹیم آرگنائزیشن کریں گے اور کس جگہ پہ کس چیز کا زیادہ فائدہ ہے. اسی سلسلے میں آپ کو ایک بار پھر اسکرین پہ لے چلتا ہوں. میں یہ گفتگو پچھلے لیکچر میں بھی تھوڑی سی کر چکا ہوں, آج ذرا اس چیز کو ذرا ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ یہ ٹیم آرگنائزیشن کے سلسلے میں یہ جو ہم نے چار مختلف پیراڈائمز دیکھی تھیں اس میں ایکچولی کس طرح کی کنفیگریشنز ممکن ہیں. تو آئیں ایک بار پھر سے اسکرین پہ چلتے ہیں. سافٹ ویئر ٹیم کی اگر اس اینگل سے دیکھیں تو دیر آر 3 آرگنائزیشنز جس کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے. ایکچولی یہ 3 آرگنائزیشنز پچھلی 4 پیراڈائمز کے اندر رہتے ہوئے ہی ان کی مختلف کنفیگریشنز ہیں. پہلی آرگنائزیشن کو کہا جاتا ہے ڈیموکریٹک ڈیسینٹرلائزڈ DD, اس کے بارے میں ہم پچھلی بار بات کر چکے ہیں. دوسری آرگنائزیشن از کالڈ کنٹرولڈ ڈیسینٹرلائزڈ CD. تیسری آرگنائزیشن از کالڈ کنٹرولڈ سینٹرلائزڈ CC. ڈیموکریٹک ڈیسینٹرلائزڈ میں دیر از نو پرماننٹ لیڈر اور جو ہے کمیونیکیشن امنگ دا ٹیم از ہاریزونٹل اور کنسنسس سے ڈیسیجن میکنگ کی جاتی ہے. کنٹرولڈ ڈیسینٹرلائزڈ میں دیر از اے ڈیفائنڈ لیڈر ہو کوآرڈینیٹس اسپیسیفک ٹاسک اور کمیونیکیشن ہاریزونٹل اور ورٹیکل دونوں طریقے سے کی جاتی ہے اور پرابلم سالونگ ریمینز ود ان اے گروپ. اور کنٹرولڈ سینٹرلائزڈ اس میں ایک باقاعدہ ہیرارکیکل اسٹرکچر ہوتا ہے اور اس میں ٹاپ لیول پرابلم سالونگ اینڈ انٹرنل ٹیم کوآرڈینیشن آر مینیجڈ بائی دا ٹیم لیڈر اینڈ کمیونیکیشن بٹوین دا لیڈر اینڈ ٹیم ممبرز از ورٹیکل. یہ جو 3 طرح کی جو ہم نے یہ ٹیم آرگنائزیشنز دیکھی, سب سے پہلے DD ڈیموکریٹک ڈیسینٹرلائزڈ, اس کے بعد CD کنٹرولڈ ڈیسینٹرلائزڈ اور اس کے بعد CC کنٹرولڈ سینٹرلائزڈ. یہ 3 طرح کی آرگنائزیشن مختلف طرح کے مواقع میں مختلف طرح کی صورتحال میں آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جو ڈیموکریٹک ڈیسینٹرلائزڈ ہے DD جو ہے اس میں آپ بیسیکلی بڑا ایک لوز سا اسٹرکچر ہے, کوئی پرماننٹ ٹیم لیڈ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ ایوری باڈی از ایکول اور ہر ایک کو کام کرنے کی پوری لبرٹی ہے اور اس طرح کی ٹیمز جو ہیں وہ ایسے پرابلمس پہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہیں جو ریسرچ کے زمرے میں آتے ہیں. ایسے پرابلمس جو کمپلیکس پرابلم ہو, جن میں ریسرچ کا ایلیمنٹ کافی زیادہ ہو, پرابلم کی جو کس طریقے سے اس کو سالو کرنا ہے وہ بہت زیادہ واضح نہ ہو اور انوویشن کی کافی زیادہ گنجائش ہو. تو جب اس طرح کے پرابلم ہوں اور وہ ٹپیکلی اگر کوئی لانگ ٹرم پرابلم ہو خاص طور پہ
کیونکہ اس طرح کی ٹیم آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹیم کی اوور آل موٹیویشن پہ بھی اثر ڈالتی ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈی ڈی ٹائپ کی ٹیمز جو ہیں وہ ان میں ٹیم موٹیویشن زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور ٹیمز جو ہیں ٹیم ممبرز جو ہیں وہ زیادہ لمبے عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کا موریل کافی ہائی رہتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ ریسرچ قسم کے پرابلمس میں یہ زیادہ یوزفل ٹیکنیک ہے، کیونکہ اس میں ذرا کنٹرول بڑا لوز سا ہے اور پروگرس کو مانیٹر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آن دی ادر ہینڈ جو کنٹرولڈ سینٹرلائزڈ اپروچ ہے، جو بالکل دوسرے اینڈ کی اپروچ ہے، جس میں ہر چیز بڑی ٹائٹلی کنٹرولڈ ہے، پراپر ہائرارکی ہے، ٹیم بنی ہوئی ہے، ٹیم لیڈ ہیں، ڈپٹی ٹیم لیڈز ہیں، ہر ٹیم لیڈ کے انڈر کچھ لوگ ہیں، سو اینڈ سو فورتھ، اور وہ اس کو ایک گروپ کی اپنے اندر وہ اس میں کام کر رہے ہیں، ان کی بڑی ٹائٹلی پروگرس مانیٹر کی جاتی ہے. اس طرح کے جو ٹیم سٹرکچرز جو ہیں وہ ایسے پرابلمس جو کمپلیکس نہ ہوں، جو ویل نون ڈومینس کے پرابلم ہوں، ان میں یہ ٹیم سٹرکچرز زیادہ بینیفیشل رہتے ہیں، زیادہ اچھے پازیٹیو ریزلٹس پریزنٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں پرابلم میں کمپلیکسٹی ذرا کم ہے، انوویشن کی گنجائش ذرا کم ہے، تو زیادہ جو ٹاسک جو ہے وہ کوآرڈینیشن اینڈ کمیونیکیشن کا ہوتا ہے اور پروگرس کی مانیٹرنگ کا ہوتا ہے کہ کس حد تک کام ہو گیا ہے. تو ایک پراپر اسٹرکچر میں رہتے ہوئے اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا آسان ہوتا ہے. ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اسی چیز سے ریلیٹڈ، وہ ہے کمیونیکیشن کا ایشو. کمیونیکیشن کا ایشو جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ کی ٹیم میں لیٹ سے 2 لوگ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 لوگوں نے آپس میں بات چیت کرنی ہے. سو دیر از 1 کمیونیکیشن چینل. جب 3 لوگ ہو جاتے ہیں تو تینوں نے آپس میں کمیونیکیشن کرنی ہے، تو 2 سے 3 ہوئے تو کمیونیکیشن چینلز 3 ہو گئے. جب 3 سے 4 ہوئے تو جب چاروں نے آپس میں کمیونیکیشن کرنی ہے تو کمیونیکیشن چینلز سے 3 سے بڑھ کے 6 ہو گئے، کیونکہ ہر آپ ایلیمنٹ جب آپ ایڈ کرتے ہیں، جب آپ nth ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ n-1 لوگوں سے اس نے کمیونیکیشن اب چینل ایک نیا اسٹیبلش کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس پریویسلی جتنے بھی چینل تھے اس میں n-1 چینلز ایڈ ہو جائیں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ جب ٹیم میں جب لوگوں کی تعداد بڑھنی شروع ہوتی ہے تو کمیونیکیشن چینلز جو ہیں بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں. یہ کمیونیکیشن چینل بڑی تیزی سے بڑھنے سے کمیونیکیشن اوور ہیڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. زیادہ لوگوں نے آپس میں بات کرنی ہے، زیادہ لوگوں نے آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا ہے. ان زیادہ لوگوں کے آپس میں کوآرڈینیشن سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ اگر ٹیم سائز بہت بڑا ہو جائے تو پھر ایک سٹیج یہ آتا ہے کہ ٹیم جو ہے وہ کمیونیکیشن کے ہی اوور ہیڈ میں الجھ جاتی ہے اور ایکچوئل پروگرس جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کسی دوسرے سے پوچھی جا رہی ہے، میں بجائے کوئی کام کرنے کے مجھے کوئی نہ کوئی بندہ آ رہا ہے اور کوئی چیز مجھ سے پوچھ رہا ہے اور میں اسے بتا رہا ہوں، یا کوئی میں ڈاکومنٹ بھیج رہا ہوں، یا میں کسی سے کوئی چیز پوچھ رہا ہوں، تو ایکچوئل ورک کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمیونیکیشن بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. سو ٹیم کی پروڈکٹیوٹی از انورسلی پروپورشنل ٹو دی ٹیم سائز، کہ جتنے آپ کے پاس لوگ زیادہ ہوں گے اتنی آپ کی پروڈکٹیوٹی آہستہ آہستہ گرنی شروع ہو جائے گی. دیر از بیسکلی ٹائم کہ جب ایک ضرورت سے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ٹیم کی پروڈکٹیوٹی بہت گر جاتی ہے. تو اس چیز کا خیال بھی کرنا بڑا ضروری ہے کہ ٹیمز کا جو سائز جو ہے، آپس میں ان کے جو کمیونیکیشن چینلز جو ہیں وہ بہت زیادہ نہ بڑھنے پائیں تاکہ اس طرح کے پرابلمس نہ فیس ہوں. یہاں پر اس چیز کا تذکرہ ضروری ہے کہ کوآرڈینیشن اینڈ کمیونیکیشن کسی بھی ٹیم کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. کوآرڈینیٹ کیے بغیر ایک گروپ کی صورت میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں بڑھ سکتی. اگر آپ کی ایک ہاکی کی ٹیم ہے، جب تک وہ آپس میں پاس نہیں کریں گے، جب تک وہ کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے تو بال کو آگے موو نہیں کر پاتے. اسی طریقے سے پروجیکٹ کے جو سافٹ ویئر کا پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں بھی ٹیموں کو آپس میں، ٹیم ممبرس کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے.
ایک نے کام کیا, اس نے اپنا کام جو کیا ہے وہ دوسرے کو دیا, دوسرے نے اس کو لیا اور اس سے پھر اپنے کام کو آگے بڑھایا یا ان چیزوں کو انٹیگریٹ کر کے بڑے سسٹم کی طرف آگے پہنچے. تو جب تک یہ چیزیں پراپرلی کوآرڈینیٹڈ نہیں ہوں گی اس وقت تک کوئی اچھی پروگرس نہیں ہوتی. اور لیک آف کوآرڈینیشن اینڈ لیک آف کمیونیکیشن ان اے ٹیم بیسیکلی ریزلٹس ان کنفیوژن. آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ کو کس وقت ایک رپورٹ دینی ہے یا کس وقت آپ کو ایک کلاس دینی ہے, کس وقت آپ کو ایک کوڈ دینا ہے, کس وقت آپ اسے ٹیسٹ کر کے واپس کریں گے اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو جب تک اس طرح کی کوآرڈینیشن اچھے طریقے سے نہ ہو, آپ کو یہ نہ پتہ لگے کہ دوسروں نے آپ کو کام کس وقت دینا ہے اور آپ کب اس سے آگے چلیں گے, تو وہ ایک کنفیوژن کی اسٹیٹ آتی ہے, آئیڈلنس ہو جاتی ہے اور کام کی پروگرس کم ہوتی ہے. سو اس سلسلے میں یعنی کہ کوآرڈینیشن میں کمیونیکیشن بڑی ضروری ہے. جو پرابلمز ایسے ہوں جس میں آپ کی ٹیم سائز بڑا ہو, آپ کی لارج ٹیمز ہوں, تو اس میں ایک طرف میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہم نے کمیونیکیشن کی بات کی کہ جتنے زیادہ لوگ گروپ میں ہوں گے اتنے کمیونیکیشن بڑھے گی لوگوں کے درمیان میں, اور جب کمیونیکیشن لوگوں کے درمیان میں بڑھے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی کم ہوگی, کیونکہ آپس میں انفارمیشن ایکسچینج کرنے کے بعد اصل کام کرنے کا ٹائم بہت کم رہ جائے گا. تو اس طرح کے پروجیکٹس میں جہاں پر بڑی ٹیم ہوں ان ٹیموں کو اٹ از بیٹر کہ سینٹرلائزڈ یا کنٹرولڈ قسم کی اپروچ جو ہے وہ یوز کی جائے. کنٹرولڈ ڈیسینٹرلائزڈ یا کنٹرولڈ سینٹرلائزڈ اپروچز جس میں سب گروپس بنا دیے جاتے ہیں. جو بالکل ڈیموکریٹک اور ڈیسینٹرلائزڈ ہے اس میں سب ایک گروپ میں بیٹھے ہیں, ایوری باڈی از ایٹ اے پیئر لیول اور ہر بندہ برابر ہے دوسرے کے, تو اس میں یہ چیز نہیں چلے گی. وہ چھوٹی ٹیموں کے لیے زیادہ مناسب ہے لیکن زیادہ کمپلیکس پرابلم میں جس میں زیادہ ریسرچ انوالوڈ ہو. لیکن جہاں پر آپ کو گروپس کی ضرورت, آپ کو بڑا گروپ ہو, اس میں ان کو سب گروپس میں آپ ڈیوائڈ کرنا چاہیں گے تو آپ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں آپ چیزوں کو لے کے چلیں تاکہ جو گروپس چھوٹے بنے اور کمیونیکیشن جو ہے صرف چھوٹے گروپس کے درمیان میں محدود رہے, اور اگر ان گروپ سے باہر جو کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہے تو پھر ایک ہائرارکی کو فالو کیا جائے. ٹیمز کی کوآرڈینیشن کو بہتر بنانے کے لیے دیر آر اے نمبر آف ٹیکنیکس. بہت سارے لوگوں نے اس پہ بڑی لمبی چوڑی اسٹڈیز کی ہیں اور ان اسٹڈیز کے نتیجے میں انہوں نے اپنے اپنے تھیسز, اپنے ریزلٹس پریزنٹ کیے ہیں اور ان کے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. ہم اسکرین پہ چلتے ہیں, ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف ٹیکنیکس کون کون سی ہیں, پھر ان پہ ذرا ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. تو آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں. یہ کرال صاحب ایک ہیں, انہوں نے کوآرڈینیشن کی ٹیکنیکس جو ہیں انہوں نے بیسکلی 5 ڈفرینٹ ٹیکنیکس کا ذکر کیا ہے. یہ 5 ڈفرینٹ ٹیکنیکس کون سی ہیں؟ سب سے پہلے دی فرسٹ ون از فارمل امپرسنل اپروچز. ان دیز اپروچز بیسکلی ہم شامل کرتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈاکومنٹس, ٹیکنیکل میموز, اسکیجولس, ایرر ٹریکنگ رپورٹس اینڈ ایٹسٹرا. دوسری جو ہے وہ ہے فارمل انٹر پرسنل پروسیجرس. ان پروسیجرس میں کوالٹی ایشورنس کی ایکٹیویٹیز, ڈیزائن اینڈ کوڈ ریویوز اینڈ اسٹیٹس میٹنگس شامل ہیں. تیسری جو ٹیکنیک ہے وہ ہے انفارمل انٹر پرسنل پروسیجرس. گروپ میٹنگس اینڈ کولوکیشنس آر دا 2 تھنگس جو اس میں شامل کی جا سکتی ہیں. دین دیر از الیکٹرانک کمیونیکیشن. اینڈ فائنلی دا 5th ون از انٹر پرسنل نیٹورکنگ, اور اس میں بیسکلی انفارمل ڈسکشنس ود گروپ ممبرس. جو فارمل ٹیکنیکس اور انفارمل ٹیکنیکس میں ذرا تھوڑا سا فرق ذرا دیکھ لیجئے. فارمل ٹیکنیکس وہ ہوتی ہیں جس میں باقاعدہ ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ لکھت پڑھت ہوتی ہے, باقاعدہ چیزیں جو ہیں ریکارڈ پہ آتی ہیں. اور انفارمل چیزیں جو ہوتی ہیں کہ وہ اتنی فارملی نہیں ہوتی, زیادہ تر آپ گپ شپ میں آپ اپنا کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, چیزوں کو اکثر اوقات آپ ریکارڈ پہ لے کے نہیں آتے, بعض اوقات کچھ چیزوں کو ریکارڈ پہ لے کے آنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے. یہ ہر طرح کی چیزیں جو ہیں یا ہر طرح سے کوآرڈینیشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے.
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب فارمل قسم کی آپ کوآرڈینیشن جب کریں، چیزوں کو ریکٹ پہ لے کے آنا شروع کریں، تو کچھ لوگ ذرا ناراض ہو جاتے ہیں اور کاغذی کارروائی ذرا زیادہ شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ آرام سے انفارمل طریقے سے کام جو ہے نکالنا ذرا آسان ہوتا ہے. یہ جو انٹرپرسنل اور امپرسنل ٹیکنیکس جو ہیں، ان میں بھی ذرا تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے. جو انٹرپرسنل ٹیکنیک کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان میں ون ٹو ون بیسس پہ میں بھی کوئی گفتگو ہو، یا ایک گروپ میں، یعنی کہ بیسکلی پرسن ٹو پرسن جس کو ہم کہتے ہیں. اور امپرسنل جو کوآرڈینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی خاص شخص کو ایڈریس نہیں کی جاتی. جو رپورٹس جو اور بھی اس میں جو آرٹیفیکٹس جو پروڈیوس کیے جاتے ہیں وہ دے آر ایٹ این امپرسنل لیول. اس میں کسی شخصیت کا ذکر نہیں ہوتا، اس میں بیسکلی ایک مائل سٹون یا پروڈکٹ یا اس طرح کی چیز کا ذکر ہوتا ہے. کسی ون ٹو ون بیسس پہ فیس ٹو فیس یا کسی خاص شخص کے تعلق سے کوئی بات خاص طور پہ نہیں کی جاتی. میں یہ جو ہم نے 5 جو ٹیکنیکس ہم نے دیکھی تھیں، ان کو ذرا ایک بار پھر ذرا سلائڈ پہ جاؤں گا. ان صاحب نے، کرال صاحب نے کوئی 65 کے قریب پروجیکٹس کو اینالائز کیا تھا جن میں یہ مختلف ٹیکنیکس یوز کی گئیں، اور ان پروجیکٹ کو اینالائز کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ریزلٹس پریزنٹ کیے، جو کچھ یہ جو آپ کے سلائڈ آپ کے سامنے جو آئے گی اس میں گراف کی صورت میں پریزنٹ کیے گئے ہیں. یہ ایک گراف ہے جس کی 2 ڈائمینشنز ہیں. آن دی ہاریزونٹل ڈائمینشن وی ہیو دی فریکوینسی آف یوز آف دیز ٹیکنیکس، اور آن دی ورٹیکل ڈائمینشن وی ہیو دی ویلیو ایسوسیٹڈ یا ویلیو جنریٹڈ بائی دیز ٹیکنیکس. سو بیسکلی اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ فریکوینسی اور ویلیو کا ایک ریلیٹو گراف ہے. اگر کسی چیز کی آپ کو فریکوینسی زیادہ نظر آتی ہے اور اس کی ویلیو بھی زیادہ نظر آتی ہے، تو اس کی ریلیٹیولی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فریکوینسی بڑھنے کی وجہ سے ویلیو زیادہ ہے، یا اس کی ویلیو ویسے ہی زیادہ ہے، یا ان جنرل لوگ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کی ویلیو اتنی زیادہ ہے. یہ جو 5 قسم کی ٹیکنیکس ہیں، دے آر ریپرزینٹیڈ بائی فرسٹ آف آل فارمل امپرسنل اپروچز جو ہیں. یہ فیلڈ اسکوئر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں گراف لائن پہ، یہ والی اپروچز ہیں. اس میں پروجیکٹ کنٹرول ٹولز، ریپوزیٹری ڈیٹا، سورس کنٹرول، ایرر ٹریکنگ رپورٹس، پروجیکٹ مائل سٹونز اینڈ ڈاکومنٹس، یہ چیزیں شامل ہیں. فارمل انٹر پرسنل اپروچز جو ہیں، یہ جو فیلڈ سرکلز جو ہیں آر ریپرزینٹیڈ بائی دیز فیلڈ سرکلز. ان میں کون کون سی ٹیکنیکس شامل ہیں؟ کوڈ انسپیکشن، اسٹیٹس ریویوز، ریکوائرمنٹ ریویوز اینڈ ڈیزائن ریویوز. تیسرے نمبر پہ انفارمل انٹرپرسنل اپروچز جو ہیں، یہ ہالو سرکلز سے ریپرزینٹ کی گئی ہیں. ان میں گروپ میٹنگز اور کولوکیشنز شامل ہیں. کولوکیشن کا کیا مطلب ہے؟ کولوکیشن کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ ایک گروپ کے ممبرز کو ایک ہی جگہ پہ رکھا جائے، ایک ہی جگہ پہ کولوکیٹ کیا جائے، تاکہ اس سے انہیں آپس میں کمیونیکیٹ کرنے میں آسانی ہو، ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرنے میں آسانی ہو. اگر اسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ کولوکیشن کا اپوزٹ چیز ہے. چوتھی جو چیز جو ہے وہ ہے الیکٹرانک کمیونیکیشن، اینڈ دیٹ از ریپرزینٹیڈ بائی ہالو اسکوئرس. اور الیکٹرانک کمیونیکیشن میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہیں پروجیکٹ بلیٹنس اور الیکٹرانک میل. اور 5ویں جو ٹرائنگل سے چیز ڈپکٹ کی گئی ہے وہ ہے آپ کی انفارمل گروپ ڈسکشنز، اور اس میں دیٹ از ڈسکشن ود یور پیئرس شامل ہیں. اس میں جو سینٹر میں جو ایک لائن وائٹ لائن جو کھینچی گئی ہے، یہ لائن بیسیکلی ایک ایکویلیبریم کو ظاہر کر رہی ہے کہ اگر کوئی چیز اس کی فریکوینسی اور اس کی ویلیو تقریباً برابر ہے تو وہ اس لائن پہ فال کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اس لائن سے نیچے ہیں، یعنی کہ پروجیکٹ کنٹرول ٹولز، ریپوزیٹری ڈیٹا سے لے کے اوپر ڈاکومنٹس تک،
وہ ریلیٹیولی اسپیکنگ فریکوینسی ویلیو کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی ویلیو کم ہے، اور جو اس لائن سے اوپر فال کر رہی ہیں جن میں گروپ میٹنگس، کولوکیشن، ریکوائرمنٹ ریویوز، ڈیزائن ریویوز اینڈ ڈسکشن وتھ پیئرز شامل ہیں، یہ ان کی ریلیٹیو ویلیو، ان کی ریلیٹیو ورتھ، اور ان کو اگر آپ ریٹرن آن انویسٹمنٹ آپ کہہ لیں کہ جتنا ان پہ ٹائم لگایا جاتا ہے اور اس پہ اس کی ویلیو جتنی ملتی ہے، ان کیسز میں وہ آپ کو زیادہ نظر آئے گی، یہ آپ کو زیادہ ہے۔ اس چیز میں ایک چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، یا آپ ایک چیز کو ذرا نوٹس کیجئے کہ ان میں جو لائن سے اوپر جو چیزیں ہیں، ان میں فارمل امپرسنل چیزیں ان میں سے کوئی ایک بھی شامل نہیں ہے۔ آلدو فارمل امپرسنل چیزوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اور کافی زیادہ ویلیو وہ فراہم کرتی ہیں، لیکن ریلیٹیو اپنی فریکوینسی ویلیو کے ریلیٹیوٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو شاید اس میں ان کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی امپرسنل لیول پہ چیزوں کو اور انفارمل لیول پہ چیزوں کو کرنے کی ویلیو ہے۔ یہ جو گراف جو تھا، ایک بار پھر سے ذرا میں اس بات کو دہرا دوں تاکہ آپ کے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ جائیں کہ یہ کوئی 65 پروجیکٹس کو انالائز کرنے کے بعد انہوں نے یہ نتائج اخذ کیے۔ تو کافی انہوں نے لمبی اسٹڈی کی، کافی دیر تک اسٹڈی کرتے رہے اور دیکھا کہ مختلف طرح کی کوآرڈینیشن اینڈ کمیونیکیشن کی جو ٹیکنیکس جو ہیں ان کی افیکٹونیس کتنی زیادہ ہے، کون کون سی چیزیں عام طور پہ پروجیکٹس میں زیادہ استعمال لوگ کرتے ہیں اور کون کون سی چیزیں عام طور پہ پروجیکٹس میں کم استعمال کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ استعمال ہوگی تو اس پہ اتنا زیادہ ٹائم بھی اتنا زیادہ صرف ہوگا، اور ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ خرچ بھی آئے گا۔ تو اگر اس پہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے یعنی کہ جتنی آپ نے اسے انویسٹمنٹ کی اس کے اگینسٹ آپ اس کی ویلیو کو دیکھیں کہ اس کا آپ کو ریٹرن کیا ملا، آپ کو ویلیو کیا ملی، تو یہ وہ جو آپ کو بیچ میں جو لائن تھی اس چیز سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے نیچے جو ہیں اس میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ ریلیٹیولی کم ہے، لائن سے اوپر جو چیزیں ہیں ان میں ROI یا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ذرا زیادہ ہے۔ دوسری چیز جو میں پہلے بھی اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں کہ انفارمل اپروچز اور انٹرپرسنل اپروچز کا بینیفٹ جو ہے وہ ریلیٹیولی اسپیکنگ امپرسنل اپروچز اور فارمل اپروچز سے زیادہ ہے۔ ایک اچھا مینیجر یا ایک اچھا ٹیم پلیئر جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے کام کرنے کا گر آتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیم پلیئر کیا چیز ہے؟ ٹیم پلیئر وہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے چل سکے۔ بعض اوقات میں نے ایسا دیکھا ہے اور یہ کئی بار یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں بہت اچھے انڈیویجولس ہوتے ہیں، بڑے زبردست ڈیزائن کرتے ہیں، بڑا زبردست پروگرام لکھتے ہیں، ان کی پروگرام کی کوالٹی، ان کے جو پروڈکٹ کی کوالٹی جو ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن ان کا اپنے ٹیم میٹس کے ساتھ جو انٹریکشن جو ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا اور لوگ ان کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس میں یہ چیز میں یہاں پر کہتا چلوں کہ وی آل نو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگ برابر نہیں بنائے، کسی کے پاس کچھ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی صلاحیت ذرا کم ہوتی ہے، اور کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہوتی ہے۔ تو کسی بھی ٹیم میں یا کسی بھی آرگنائزیشن میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بہت اچھے بھی، بہت انٹیلیجنٹ بھی، بہت اسمارٹ بھی، اور ایسے لوگ بھی جو ریلیٹیولی اسپیکنگ اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ ایک اچھی ٹیم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں سے کام لے، ان کی صلاحیت کے مطابق کام لے اور سب کو ساتھ لے کے چلے۔ یہ بڑا ایک ٹیم لیڈ کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہر شخص کی صلاحیتوں کو جانچے، سمجھے اور اس چیز کا اندازہ کرے کہ کس شخص میں کون سا کام کرنے کی کتنی صلاحیت ہے اور وہ کتنی جلدی کون سا کام کر سکتا ہے۔ ایک جو امپورٹنٹ چیز اس سلسلے میں جو ہر ایک کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو ٹیم لیڈز جو ہوتے ہیں وہ ریلیٹیولی اسپیکنگ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں، اینڈ دیٹ از وائی دے ہیو بین پروموٹیڈ ٹو دیٹ لیول۔ آپ اپنے ساتھیوں میں سے ذرا زیادہ اچھے ہوں گے تو آپ نیکسٹ لیول
تک ان سے زیادہ جلدی پہنچیں گے اور آپ ان کو لیڈ کریں گے. تو ایسے کیس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی پرابلم کا جب ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے تو اکثر اوقات جو ٹیم لیڈ جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کی صلاحیتوں پہ میپ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں یہ کام 2 دن میں کر سکتا تھا, یہ 1 ہفتہ کیوں لگا رہا ہے, یہ کام 2 دن میں ہو جانا چاہیے, اس سے یہ کام کیوں نہیں ہوا 2 دن میں, یہ کام 1 گھنٹے کا تھا, اس نے پورا دن سے لگا دیا. یہ ایک نہایت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اس چیز کو سمجھنا. وہی بات ہے کہ ہر شخص کی صلاحیت برابر کی نہیں ہوتی, اور ایک اچھے مینیجر کا اور ایک اچھے ٹیم لیڈ کا یہ ایک ضروری اس میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ سمجھے اور اسے پتا ہونا چاہیے کہ کون سا شخص کون سا کام کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ کام کتنی دیر میں کرے گا, اور وہ کام پھر اس کو اتنی دیر کے لیے اسائن کیا جائے. یہ نہ ہو کہ میں یہ کام 2 گھنٹے میں کر سکتا ہوں تو تمہیں بھی 2 گھنٹے میں کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور اگر ایسا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ وڈ بی اے فلاڈ پروجیکٹ پلان. اس پہ ہم ذرا آگے چل کے بھی بات کریں گے. میں اس وقت جو ذکر یہ کر رہا تھا کیونکہ ہم لوگوں کا ذکر کر رہے تھے, تو کیونکہ ٹیم میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہر طرح کے شخص کو آپ ساتھ لے کے چلیں. اور اسی سلسلے میں جب ہم نے یہ کرال کی جو انالیسس جو ہم نے دیکھا تھا, جتنا زیادہ آپ اگر فارمل ہوں گے, خاص طور پہ انٹر پرسنل جو اپروچز جو ہیں آپ کی, انٹر پرسنل جو پروسیجرز جو ہیں آپ کے, ان میں آپ جتنا آپ فارمل ہوتے جائیں گے لوگ آپ سے اتنا دور ہٹتے جائیں گے. تو چیزوں کو فارمل کرنے کے بجائے کوشش کریں کہ انفارملی چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں, گروپ میٹنگز میں, ڈسکشنز میں, گپ شپ میں. اور اگر پھر نہایت کوئی ضروری ہو, آئی مین دیر آر آلویز تھنگس دیٹ ہیو ٹو بی پٹ آن ریکارڈ, وہ اس کو کرنا ضروری ہے, لیکن ہر چیز کو ضرورت سے زیادہ ریکارڈ پہ لے کے آنا جو ہے وہ بھی ایک ٹیم کے مورائل کو خراب کرتا ہے, ٹیم کی اسپرٹ کو خراب کرتا ہے, اور اس سے پروڈکٹیوٹی ڈاؤن ہوتی ہے. اس کے بعد اب ہم بات کریں گے اپنے دوسرے پی کے بارے میں. جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو 4 پیز تھے, ہم نے پہلے پی پہ پیپل پہ بات کر لی. دوسرا پی از دا پروڈکٹ. میں ذرا سلائڈ پہ چلوں گا اور آپ کو اس سلسلے میں بات کروں گا کہ یہ دوسرا پی کیا ہے. دا پروڈکٹ بیسکلی مینس ڈیفائننگ دی پرابلم. وٹ از دی پرابلم دیٹ یو آر گوئنگ ٹو سالو. سو in that what you have to do is you first of all have to establish the scope. What is the scope? Scope is basically a narration that bounds the problem. What is the problem? اور اس کی boundaries define کرتی ہیں. اس سلسلے میں basically what you will have to do is you will have to define 3 things: context, information objectives, and function and performance. اور اس کے بعد یو ول ہیو ٹو ڈیکمپوز تھنگس اینڈ اسٹیبلش فنکشنل پارٹیشننگ. تو جو 3 چیزیں کیا تھیں پہلے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اسکوپ میں؟ کانٹیکسٹ ڈیفائن کرنا, انفارمیشن آبجیکٹیوز ڈیفائن کرنا, اور فنکشن اینڈ پرفارمنس ڈیفائن کرنا. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ہم اس سے پچھلے کورس میں ڈیٹیل میں ہم دیکھ چکے ہیں. کانٹیکسٹ کیا چیز ہے؟ بیسکلی آپ نے یہ چیز ڈیفائن کرنی ہے کہ یہ جو آپ کا جو پورا پروڈکٹ جو ہے اس کا اوور آل سسٹم میں کیا رول ہے, کس جگہ پہ یہ فٹ ہوگی, اس کے ایکسٹرنل انٹرفیسز کیا ہیں, باقی سسٹمز جس سے اس نے انٹریکٹ کرنا ہے وہ کون کون سے ہیں اس کے دائیں بائیں. تو پورا سسٹم کے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی. دوسری جو چیز ہے وہ ہے فنکشنز اینڈ پرفارمنس. بیسکلی یہ کیا چیز ہے کہ ہم اس پروڈکٹ کی فنکشنلٹی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کی فنکشنلٹی کون کون سی ہوگی اور کیا ہوگی. اور تیسری جو ہم نے امپورٹنٹ چیز جو ہے پھر اس سٹیج پہ آپ نے اس پروڈکٹ کو ڈیکمپوز کرنا ہے, ڈیکمپوز انٹو اسمالر پارٹیشنز. اور وہ ڈیکمپوزیشن کے ہم اس سے پہلے پچھلے کورس میں کافی ڈیٹیل میں اس کی ٹیکنیکس کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو پروڈکٹ کے بارے میں اس وقت اس سے زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ بیسکلی جو پچھلا جو ہمارا کورس تھا
وہ پروڈکٹ کے ہی اوپر تھا، وہ پروڈکٹ کے ہی ان سارے اینگلس کو، ان سارے ڈائمینشنس کو کور کر رہا تھا کہ اس کا کانٹیکسٹ ہم ڈٹرمن کریں، اس میں جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو پرابلم اٹ سیلف ہے جس کو ہم سالو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہم سامنے لے کے آئیں، آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون کون سی ہیں، اس کے فنکشنل اینڈ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ڈٹرمن کریں، اس کے پرفارمنس کے پیرامیٹرس کو ڈٹرمن کریں اور اس کو اس میں ڈیکمپوز کریں۔ آج میں اپنی گفتگو کو یہیں تک محدود رکھوں گا۔ اگلے لیکچر میں ہم باقی 2 پیز جو ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے، لیکن میں اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لوں، میں چاہوں گا کہ آج جو کچھ ہم نے لیکچر میں دیکھا ہے اسے ایک بار ہم ریویو کر لیں، اس کو سمرائز کر لیں تاکہ باتیں ذرا ذہن نشین ہو جائیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے پروجیکٹ مینجمنٹ پہ اپنی گفتگو جاری رکھی تھی جو پچھلے لیکچر میں ہم نے شروع کی تھی، اور اس میں ہم نے چند چیزوں کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بات کی۔ آج جو مین جو ایشو تھا ہمارا، وہ ہمارا پیپل سے ریلیٹڈ ایشو تھا۔ اسی ایشو پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کافی ڈیٹیل میں گفتگو کی تھی، اور میں نے آج تقریباً زیادہ تر ٹائم پیپل اور ان کی کوآرڈینیشن کے بارے میں، ٹیم کی کوآرڈینیشن کے بارے میں بات کی، کیونکہ یہ شاید سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی بھی پروجیکٹ کی سکسیس یا فیلئر میں۔ لوگوں میں ہم نے ٹیم لیڈز کے بارے میں بات کی، پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے کچھ اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ٹیم لیڈز میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور اس میں ہم نے وائنبرگ اور ڈیمارکو ان دونوں کے ہم نے جو انہوں نے اپنی کیریکٹرسٹکس بیان کیے ہیں ٹیم لیڈ کے بارے میں، انہیں ہم نے دیکھا تھا۔ دوسرا جو آج ہماری جو مین ڈسکشن رہی ہے وہ اس چیز پہ رہی ہے کہ لوگوں کی کوآرڈینیشن اینڈ کمیونیکیشن جو ہے وہ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان اے ٹیم، اور اس کو کیسے آپ محدود رکھیں اور کیسے اسے آپ اوپن رکھیں۔ تو آپ کو اس کو اوپننس کی بھی ضرورت ہے، لیکن آپ کو اس کو ایٹ دی سیم ٹائم اس کو کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے 3 طرح کے ٹیم سٹرکچرز کا ذکر کیا تھا۔ پہلا سٹرکچر ڈی ڈی، ڈیموکریٹک ڈیسینٹرلائزڈ، دوسرا سٹرکچر سی ڈی جس کو ہم نے کہا کنٹرولڈ ڈیسینٹرلائزڈ، اور تیسرا سٹرکچر سی سی جس کو کہا تھا کہ کنٹرولڈ سینٹرلائزڈ سٹرکچر۔ ایسے پرابلم جس میں آر این ڈی ذرا زیادہ فیکٹر ہو، اس میں ڈی ڈی قسم کی آرگنائزیشن زیادہ یوزفل ہوتی ہے، کیونکہ ایسے پرابلمس میں ریسرچ کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے، تو لوگ زیادہ اوپن طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں اور پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں انوویٹو طریقوں سے۔ اور ایسے پرابلمس جو ریلیٹیولی اسپیکنگ اتنے کمپلیکس نہ ہوں اور زیادہ تر ویل انڈرسٹوڈ ڈومینس سے جن کا تعلق ہو، ان کو بہتر پرفارمنس لینے کے لیے یا بہتر پروگرس لینے کے لیے سی سی قسم کی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کمیونیکیشن کا تعلق گروپ سائز سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ جتنا بڑا گروپ ہوگا اتنی کمیونیکیشن بڑھے گی، اور جتنی کمیونیکیشن بڑھے گی اتنی آپ کی پروڈکٹیوٹی آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کا گروپ سائز بہت بڑا نہ ہو جائے، اور اگر آپ لارج ٹیمز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو سینٹرلائزڈ یا کنٹرولڈ طریقے سے آپ ان کو چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں، اور اگر گروپ چھوٹے ہیں تو شاید اس میں ڈیموکریٹک طریقے سے بھی کام چل سکے۔ اس کے بعد ہم نے کوآرڈینیشن کی مختلف باتیں دیکھی تھیں، اور کوآرڈینیشن میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی، جو کرال کا جو انالیسز اور اس کی اسٹڈی جو ہم نے اس کا جائزہ لیا تھا، بیسکلی اس میں 5 طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی تھیں۔ ایک تو امپرسنل لیول پہ فارمل کوآرڈینیشن کی ٹیکنیکس ہیں، پھر انٹرپرسنل لیول پہ فارمل کوآرڈینیشن کی اپروچز ہیں، پھر انفارمل لیول پہ انٹرپرسنل لیول پہ فارمل کوآرڈینیشن کی اپروچز ہیں، اور اس کے بعد ہماری الیکٹرانک ہیں، اور پھر ہماری گروپ لیول پہ انفارمل قسم کی ڈسکشنز ہیں۔
ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ سب چیزوں کی ایک کافی ویلیو ہے پورے سسٹم میں، اور ان کو اچھے طریقے سے ایک ڈیلیکیٹ مکس کے ساتھ یوز کرنا ضروری ہے، لیکن جو انفارمل طریقے ہیں ان میں اکثر جو ہے آپ کا جو انٹرپرسنل خاص طور پہ جو چیزیں جو ہیں اس میں انفارمل طریقوں سے کام زیادہ آسانی سے اور زیادہ بہتر طریقے سے چل جاتا ہے. لیکن آپ کو کیونکہ پروجیکٹ چلانا ہے، آپ کو اس کو پراپرلی کنٹرول بھی کرنا ہے، تو بہرحال جو فارمل کوآرڈینیشن جو ہے اس کی بھی اپنی جگہ پہ نہایت اہمیت ہے. اس کے بعد ہم نے پروڈکٹ کے بارے میں گفتگو کی، جو ہمارا دوسرا پی تھا 4 Ps میں سے. پروڈکٹ پہ ہم نے زیادہ گفتگو نہیں کی اور نہ ہی ہم کریں گے، کیونکہ پچھلا تقریباً سارا کورس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ایشوز پہ محیط تھا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے پی یعنی کہ پروسیس اور پروجیکٹ پہ ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.